السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم انما يخشى الله من عباده العلماء۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاضلین علوم اسلامیہ کا سماجی کردار، ہمارا یہ موضوع مرکز سراج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے شیوخ، اساتذہ کرام، اہل علم، رفقاء، محبین، معاونین، منتظمین، تمام کو میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم عمل کے ساتھ دین، دنیا، آخرت ہر اعتبار سے ترقی اور کامیابی، کامرانی عطا فرمائے۔ خصوصاً فضیلۃ الشیخ محترم المقام گرامی قدر قاری نعمت اللہ عاجز صاحب، مدیر مرکز سراج اہل حدیث بورے والا، اور فضیلۃ الشیخ مولانا بلال اشرف آدمی صاحب، شیخ الحدیث مرکز ہادہ، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمل میں برکت پیدا فرمائے۔ اور اسی طرح فضیلۃ الشیخ جناب مولانا محمد اشرف ساجد صاحب، مدیر التعلیم مرکز ہادہ، نائب شیخ الحدیث، اسی طرح فضیلۃ الشیخ مولانا محمد رمضان ساجد صاحب، مفتی مرکز ہادہ، فضیلۃ الشیخ مولانا حبیب الرحمان ثانی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، اور دیگر تمام اہل علم، فضیلۃ الشیخ جناب رانا کاشف زیاد صاحب کہ جن کی محنت کاوش سے یہ پروگرام منعقد ہوا۔ فاضلین علوم اسلامیہ کا سماجی کردار پروگرام وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے یقیناً دنیا کائنات کی خیر و بھلائی سے نوازا گیا۔ ہم یہاں تمام تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا آنا اللہ خیر و برکت والا بنائے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا،
جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ سوچو تو اتنا عظیم کہ ستاروں پہ کمند ڈالو، سوچو تو اتنا عظیم کہ ستاروں پہ کمند ڈالو، اگرچہ کام کرنے کے اعتبار سے گز زمین کا ٹکڑا نہ ہو۔ انسان بڑی جاگوں سے نہیں بنتا، بلکہ اپنی سوچ فکر سے بڑا بنتا ہے۔ جس آدمی کی سوچ بڑی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے وہ درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تو اس درخت کو ادارہ بنا دیتا ہے، اور سوچ فکر چھوٹی ہو تو بسا اوقات بڑے اداروں میں بیٹھ کر اس کو ویرانہ بنا دیتا ہے۔ اس اعتبار سے مرکز سراج اہلم و سہلن مرحبا اس لیے کہا، اور مرکز سراج اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ ایسے علاقے میں آپ تمام طلباء ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ علماء کا مقام و مرتبہ معاشرے میں کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر مرۃ واحدہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک مرتبہ دل سے، دل کی دنیا سے، دل کی گہرائی سے، دل کی صفائی سے اللہ کی رضا رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو وہ پوری کائنات اور اس کے اندر تمام خزانے ان سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، داعی دین اس کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت ہی کافی ہے کہ جو دنیا کی سپرلیٹو ڈگری داعی دین کو حاصل ہے، ہاں دعوت دینی سماجی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہ صرف دعوت دین ہی ہے جس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اسلوب دعوت ہم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے کوئی اب فرق نہیں پڑتا۔ اصل اسلوب دعوت نبوی بھی ہو اور سلفی بھی ہو، جس میں قرآن و سنت کی پوری دعوت اور فکر بھی ہو اور سماج کو پورا اپیل بھی کرتا ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہاں وحدت فکر، وحدت نسل انسانی نعرے اور دعوے کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اس فکر میں کجروی کا شکار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اہل الحدیث ہے۔ جس مسئلے کو آپ نے حل کیا ہے وہ مسئلہ تو دنیا میں حل ہوا ہے، اور جس مسئلے کو آپ نے ادھورا چھوڑا ہے وہ ابھی تک دنیا میں ادھورا ہے۔ یہ تمام ختم نبوت کے مسائل، فضائل صحابہ کے مسائل، اور اسی طرح شعار اسلام، دفاع دین کے مسائل، اللہ کے فضل و کرم سے جس مسئلے کو تم نے حل کیا ہے وہ حل ہوا ہے۔ ہاں فضائل صحابہ کا نعرہ مارنے والے بڑے ہیں، لیکن منصب صحابیت کا نعرہ صرف اہل الحدیث لگانے والے ہیں۔ دین کے فضائل اس کو بیان کرنے والے بڑے ہیں، لیکن دین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں صحیح معنوں میں بیان کیا ہے تو وہ آپ
फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। समाज का ताल्लुक बिल्लाह, तक़र्रुब इलल्लाह और तवज्जो इलल्लाह की बुनियाद पे होना चाहिए। हमारी सियासत, हमारी मईशत, हमारी मुआशरत, हमारा इदारा, हमारी कंपनी एक बेस पे खड़ी होनी चाहिए। घरों को तक़र्रुब इलल्लाह, इदारों को ताल्लुक बिल्लाह, सियासत को तवज्जो इलल्लाह की बुनियाद पे आप खड़ा कर देंगे। अल्लाह के फजल व करम से घर भी एक अच्छा इदारा और सियासत, मईशत, मुआशरत भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मुआशरे में खैर चाहते हो और वो खैर सिर्फ अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई, फरमाया बेटा अगर आप अपनी ज़ात की सलाह और फलाह चाहते हो तो अपनी ज़ात की सलाह और फलाह के लिए बुनियादी नुस्खा नमाज का है, और अगर अपने के अलावा दूसरे की खैर चाहते हो तो उसके लिए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीदा है। फरमाया फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर। समाज में कानूनी बालादस्ती सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की होनी चाहिए। शिरक की नफी बड़े लोग करते हैं, लेकिन शिरक का जो तसव्वुर, उसकी तफहीम अहलुल हदीस ने करवाई है वो किसी और ने नहीं करवाई। इसलिए कि अहलुल हदीस कबर, हजर, शजर और इसी तरह समावी, अर्जी, मुराई, गैर मुराई जितनी भी कुव्वतें और ताकतें हैं, हत्ता के शख्सियात की शक्ल में शिरक आए या इसी तरह अशिया की शक्ल में शिरक आए या पार्टियों की शक्ल में शिरक आए या इसके अलावा निज़ाम और कानून की शक्ल में शिरक आए, उसको सिर्फ और सिर्फ अहलुल हदीस अल्लाह के फजल व करम से बयान कर रहे हैं। और ये जंग हम पहले से लड़ते आए हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। लेकिन साथ वतआमनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआमनु अलल इस्मि वल उद्वान। समाज में बुराई बुरों की वजह से नहीं फैलती, कभी मुआशरा बुरों की वजह से बुरा नहीं बनता। मुआशरा हमेशा असहाबे खैर की खामोशी से बुरा बनता है। हाँ, आपके अंदर मसलहत भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ उसूल भी होने चाहिए। मुआशरे के तकादे को भी सामने रखना है, लेकिन इसके साथ साथ आपने दीन की दावत को भरपूर तरीके से बयान करना है। अद्दीनुन नसीहा कुल्ला लिमन काल लिल्लाहि वली किताबिही वली रसूलिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। इस वक्त दुनिया में इस्लाम अजनबी हो चुका है, खुसूसन बड़े शहरों में। आप, मैं अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत और अल्लाह के करम में है कि जिनको कुरान और सुन्नत की तालीम, कुरान और सुन्नत की तफहीम अल्लाह ने दलील और इस्तदलाल दोनों पे लगा दिया है। आप यकीन करें, बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाएं तो वहां बंदा अंदाजा करता है कि ये लोग कलमा भी सही मानों में सुनाने की सलाहियत नहीं रखते। कलमे का माना, कलमे के मफाहीम और तकादे, इस्लाम की अजनबियत को ख़त्म करो, क्योंकि समाज के लिए सरापाए खैर और राह नजात सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है। अल-उलमा वरसतुल अंबिया, दीन और समाज की नजरियाती सरहदों के वारिस सिर्फ उलमाए कराम है। हाँ, जमीन की दो किस्म की सरहदें, एक जमीनी सरहद, एक मुल्क की जमीनी सरहद और दूसरी मुल्क की नजरियाती सरहदें। जब तक उलमा ने जमीन के साथ साथ नजरियाती सरहदों की हिफाजत की, मुआशरा कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलता रहा। 1200-1300 साल अल्लाह के फजल व करम से ये दावत दीन बाकायदा चलती रही। इस वक्त मुआशरे में नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए
جن لوگوں کو لگا دیا گیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. 3 قسم کی گہنے اس نے ہمارے دین کے اندر تباہی پھیلا دی ہے. غلام احمد قادیانی ختم نبوت کے مسئلے کو کھا گیا. اسی طرح غلام احمد پرویز اطاعت نبوت کے مسئلے میں بگاڑ پیدا کر گیا. اور اسی طرح گامدی شریعت کے عمومی مذاق اور مزاح بنا کے رکھ دیا. ان تینوں لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. اور علماء ورثۃ الانبیاء، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت، اور نظریاتی سرحدوں کے حفاظت سے مراد کیا ہے؟ آپ اسلام کو بھی مکمل پڑھیں. من لم یعرف اہل الزمان فہو جاہل. جو زمانے کے حوادثات، حالات و واقعات کو نہیں جانتا، دین کو جانتا ہے، وہ آدمی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے موافق مطابق کہ مجھے اس عالم سے خطرہ کہ جو عالم دین کو تو کلیات اور جزیات کی شکل میں جانتا ہے لیکن اس کے اوپر آنے والے فتنوں کو نہیں جانتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین کو کڑا کڑا کر کے توڑ نہ دے. یہودیت، قادیانیت، شیعت، مغربیت، یہ 4 بہت بڑے فتنے، چاروں کا نام پھر یہودیت، قادیانیت، شیعت، مغربیت. یہ صرف آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ ایک ایک بچہ ایک ایک فتنے کو پکڑے. اللہ کے فضل و کرم سے یہودیت کا فتنہ ہو، مرکز سراج کا طالب علم ہو یا مرکز سراج کا استاد ہو، یہودیت کے فتنے کی کلا کما کرنے والا ہو. اسی طرح قادیانیت کا فتنہ ہو، مرکز سراج سے آواز جائے اور یہ پورا ضلع اللہ کے فضل و کرم سے اس سے منور ہو کہ فتنہ یہودیت کی شکل میں آئے، فتنہ قادیانیت کی شکل میں آئے، فتنہ مغربیت کی شکل میں آئے، فتنہ شیعت کی شکل میں آئے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے ادارے یہ تمام فتنوں کی بڑے احسن طریقے سے سرکوبی کرنے والے ہوں. پھر اسی طرح الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، سماج میں ہر شخص کو اپنی اپنی سطح پر ذمہ دار ہونا چاہیے. ہمارے اوپر کیمرے نہیں ہونے چاہیے، ہمارے اوپر کوئی نگران نہیں ہونا چاہیے. آپ کے لفظ کو توڑنے کے لیے معلم، انما بعثت معلما، اس لفظ کو توڑنے کے لیے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کتنے لفظ مغرب نے دیے ہیں. کبھی وہ ڈاکٹر دے کر، کبھی وہ پروفیسر کا لفظ دے کر، کبھی ماسٹر کا لفظ دے کر، ٹیچر کا لفظ دے کر، ٹویٹر کا لفظ دے کر، ٹویشنر کا لفظ دے کر، ہینڈ ماسٹر کا لفظ دے کر، مدارس سے، مساجد سے، مراکز سے لفظ معلم کی حقیقت کو کھانا چاہتا تھا. اس لیے کہ معلم وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے، فجر سے بیٹھتا ہے، رات گئے تک بیٹھا رہتا ہے. اس سے نہیں پتا کہ وہ کیسے کس طرح کیسے بیٹھا. صبح کا کنارہ، دن کا کنارہ، دن کی روشنی، رات کی تنہائی تک اور اندھیرے تک اگر کوئی بیٹھتا ہے، آپ کا کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی ٹیوشنر نہیں بیٹھ سکتا. یہ صرف معلم ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہو کے بیٹھتا ہے، گھڑی کو نہیں دیکھتا. اور اسی طرح عمر کو نہیں دیکھتا، وہ جگہ کو نہیں دیکھتا، وہ سلیبس کو نہیں دیکھتا. سفر ہے تو سفر کی تعلیم، حضر ہے تو حضر کی تعلیم، کھانا ہے تو کھانے کے آداب، اور اسی طرح تعلیم و تربیت، جنگ ہے تو جنگ کی تعلیم. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے ہمیں معلم کا لفظ دیا ہے اور ہمیں معلم بننا بھی چاہیے. ایک ایک لفظ کے اوپر ڈیرے ڈالنے کا نام ہے معلم. ایک ایک لفظ کی کھال اتار کے اس کے تصورات کو کھول دینے کا نام ہے معلم. معلم کسی کو آنکھ اس طرح لگا کے لفظ کو دیکھ لے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت کسی کتاب کو، علم کو دیکھتے، اس علم کے الفاظ لینے اور قطاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے. شیخ کس لفظ کو اٹھاتے، جہاں رکھنا چاہتے. لفظ کی کیا جرت اور مجال ہے کہ وہ لفظ وہاں رہنے سے انکار اور ہونے سے انکار کر دے جہاں آپ رکھنا چاہتے. علم کو جتنا بڑھانا چاہتے بڑھ جاتا، علم کو جتنا کم کرنا چاہتے کم ہو جاتا.
हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को देखे। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदी फइल्लम यस्तति फबिलिसानी फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बी ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। इस साथ से जिंदगी लोगों से मरता जा रहा है, खून सफेद होता चला जा रहा है, भाई भाई से बेगाना होता चला जा रहा है, माँ बेटी अलग, बाप बेटे अलग, और रिश्तेदारी का सिला रहमी का तसव्वुर ही खत्म होता जा रहा है। ये जिंदा अगर करना है तो मैंने और आपने करना है। इस साथ से मरवत खत्म हो गया है। ये जो आप आजादी 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 और मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म का लफ्ज सुनते हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए मॉडर्निज्म से मुराद क्या है और आजादी से मुराद 5 किस्म के दायरे हैं जहां से ये मुआशरे से इंसान को वहां से निकालना चाहता है। नंबर 1, सबसे पहले यह है कि मजहब की आजादी से आजाद किया जाए, इंसान को मजहब की आजादी, मजहब की कोई पाबंदी ना हो। दूसरे नंबर पर आला अखलाकी अकदार और रिवायात से इंसान को आजाद करना चाहता है। आप उस्ताद हैं, मेरे लिए कोई उस्ताद नहीं। आप बाप हैं, मेरे लिए कोई बाप नहीं है। आप बड़े हैं, मेरे लिए कोई बड़े नहीं है। सच की हैसियत क्या है? सच एक जमाने के लिए था, उसके बाद बदल गया। अब आप सुनते हैं कि सियासत में सच का क्या काम है, अदालत में सच का क्या काम है, रियासत में सच का क्या काम है। हालांकि ये वो अखलाकी अकदार और आला रिवायात थी जो तमाम मज़ाहिब में पाई जाती थी। गोया कि ये मजहब से आज़ादी, आला अखलाकी अकदार से आज़ादी, और इसी तरह तीसरे नंबर पर अपने समाज कानून से आज़ादी कि कानून की कोई हैसियत नहीं। यही वजह है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। और इल्म का तसव्वुर बदल के रख दिया इस आज़ादी ने। हमारे यहाँ इल्म क्या है, तसव्वुर इल्म क्या है? तसव्वुर दाखिल से आता है। एक मकतबा फिक्र वो कहता है इल्म वो है जो दाखिल से आता है, और एक मकतबा फिक्र वो है जो खारिज से आता है। हालांकि अहलुल हदीस का नारा दावा यह है कि इल्म वो नहीं जो अंदर से पैदा कश्फ विजदान की शक्ल में हो या बाहर से सेकुलरिज्म लिबरलिज्म की शक्ल में पैदा हो, बल्कि खारिज और दाखिल से नहीं, इल्म वही है जो खालिक से आए। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात को जानना ही असल इल्म है। इल्म दाखिल खारिज का बात नहीं है, ना इस तरह के फलसफे और मंतक चीजों का नाम है। तो इस साथ से मरवत और इस साथ से जिम्मेदारी खत्म हो गया। यकीन करें एक इमाम बुखारी काफी है जो उम्मत के ऊपर हदीस का कर्ज था, उस कर्ज को झुकाने के लिए। एक हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी काफी है जो उम्मत के ऊपर हदीस की शरह लिखने का कर्ज था, उस कर्ज को झुकाने के लिए। एक शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया अलैहि रहमा काफी है जो मगरब फलसफा यूनान मंतक और इस तरह के जितने ज़ाहिरी बातनी फितने हैं, दलील के नाम पर, इस्तदलाल के नाम पर, नकल के नाम पर, अकल के नाम पर जितने फितने उठे हैं उनको खत्म करने के लिए एक शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया काफी है। खल्के कुरान के मसले को जिंदा करने के लिए कि अल्लाह का ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक सिर्फ है, अल्लाह का ये मखलूक नहीं है। एक शेखुल इस्लाम, एक इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा काफी है। इस साथ से जिंदगी पैदा करने की जरूरत है, इस साथ से मरवत पैदा करने की जरूरत है, इस साथ से जिम्मेदारी। फिर उसके बाद मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फक़द इस्तकमल अल ईमान। इस वक्त दुनिया से समाज से मोहब्बतें खत्म हो गई, मोहब्बतों की जगह पे नफरतों ने ले ली। नफरतों को ज़बा करने की जरूरत है, मोहब्बतों को बढ़ाने की जरूरत है, मुस्कुराहटें बांटने की जरूरत है, शिकवे शिकायत खत्म करने की जरूरत है। लोगों को शुक्र पे खड़ा करो, लोगों को शिकवे और शिकायत से दूर करो, लोगों को मोहब्बतों पे खड़ा करो, लोगों को नफरतों से दूर करो। और ये काम सिर्फ और सिर्फ मरकज सिराज के तलबा और असातिज़ा इस इलाके में और पूरी दुनिया में कर सकते हैं। अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। समाज में हर किसी को दूसरे के लिए मुजस्समा रहमत और सलामत बनना चाहिए। और यकीन करें मुस्लिम एक नाम नहीं है, मुस्लिम एक खाली लफ्ज़ और जुमला पढ़ने का नाम नहीं है। मुस्लिम एक नजरिया है जो नजरिया आंखों को पाक करता है। मुस्लिम एक नजरिया है जो दिल को साफ करता है। आंखों में हया,
دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ مسلم ایک لفظ ہے جو انسان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ مسلم ایک ایسا لفظ ہے جو صدق اور کذب کے درمیان میں فرق کرتا ہے۔ مسلم ایک لفظ ہے جس لفظ سے دنیا ایک نظریے کو پہچانتی ہے، اس نظریے کے ساتھ حرکت آتی ہے، حرارت آتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے۔ السائی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واسب قال کالقائم۔ سماج جذبہ ہمدردی پہ، جذبہ ایثار پہ، انکساری پہ۔ اسلامی تہذیب کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو 4 سے 5 لفظ یہ اپنی تہذیب کا حصہ بنائیں۔ سب سے پہلے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جو آپ کے عزیز رشتہ دار، ان کے عقائد کو دیکھو، ان کے افکار کو دیکھو۔ اس کے عقیدے کے اندر کفر تو نہیں، اس کے عقیدے کے اندر شرک تو نہیں، اس کے عقیدے کے اندر نفاق تو نہیں، اس کے عقیدے کے اندر بدعت و خرافات تو نہیں، اس کے عقیدے کے اندر الہات تو نہیں، اس کے عقیدے کے اندر مغرب اور اس طرح کے فتنے تو نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو بہت زیادہ چیک کرنے والی ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرو۔ بچہ ہو استادوں کی، اساتذہ کی خدمت کرے، بچہ ہو ادارے کی خدمت کرے، بچہ ہو والدین کی خدمت کرے، بچہ ہو بڑوں کی خدمت کرے۔ بچے کی موجودگی میں بڑے کام نہ کریں، بڑے کام کرنے کی اس کو موقع ہی نہ دیں۔ ایک خدمت خلق اس وقت یقین کریں یونیورسٹیوں میں، اسکول کالج اور بڑے بڑے اداروں اور بڑے بڑے شہروں میں کوئی بچہ کسی کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بچہ کسی کو گلاس پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کی شکل و صورت، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دینی ادارے اور دینی مدارس ہیں کہ جس میں استاد کے جوتے سیدھے کیے جا رہے ہیں، استاد کے کپڑے استری کیے جا رہے ہیں، استاد کی خدمت کی جا رہی ہے۔ استاد کے لیے بال بچے 8-8 سال برتن دھوتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے سر استاد شیخ حافظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن معاف کرنا، یہ یونیورسٹیاں اس سے بیگانی ہو چکی ہیں، اور وہ بچے بھی ہمارے اپنے ہیں، وہ بیگانے نہیں ہیں۔ وہ بیٹیاں بھی ہماری تھی، وہ بیٹے بھی ہمارے تھے جو کپڑوں سے آدھے ہو گئے اور اسی طرح خدمت خلق سے نکل گئے۔ پھر اسی طرح جذبہ ایسا، خود نہ پینا دوسرے کو پلانا، خود نہ پہننا دوسرے کو پہنانا، خود نہ سونا دوسرے کو سلانا، اور اسی طرح دوسرے کو سوار بنانا، یہ ہماری تہذیب کا حصہ تھا۔ لیکن ہماری تہذیب سے ایثار نکل گیا، اور اس وقت صرف ہرس نہیں، ہرس ہوس میں، ہوس حسد، اور حسد کمیل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ادھر میں کاروبار کرتا ہوں، اس محلے میں تو کاروبار کر لے، اس شہر میں میں کام کرتا ہوں، دوسرے شہر میں تو کام کر لے۔ اور پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اس طرح کی مثالیں کہ پانی کا ایک پیالہ ہے، سبھی کے درمیان گھومتا ہے۔ یہ صرف دین ہی دل کی دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز انکساری، عاجزی، انکساری، سب کچھ ہو کے مفت کا ہو جانا، قیمتی ہو کے مفت کا ہونا، یہ صرف علماء ہی ابھی دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جن کی جاب کا دورانیہ طے نہیں ہے، صبح سے شام تک کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 25 30 40 20 25 ہزار، یا بڑے اداروں میں 40 یا اس سے کے آگے پیچھے۔ اور ادھر کلر کو دیکھ لیں، 50 ہزار 60 ہزار 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ۔ میں مختلف ٹی وی چینلوں میں جاتا ہوں تو وہاں یقین کریں ایک پروگرام کا 17 لاکھ لوگ لے رہے ہیں، اور ایک لوگو سلوگن جو زندگی شعور سے، الحکمہ کا جو سلوگن ہے، الحکمہ کا اس طرح کا حیا پیدا کرنے کی ضرورت رکھتا ہو، دل خلوت میں حیا رکھتا ہو، مال میں حیا رکھتا ہو، حلال و حرام میں حیا رکھتا ہو، ایسا حیا کہ مجھے اپنے پیارے سونے رب سے حیا آتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو میلا اور گندلا کروں، مجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے کہ میں اپنے دل کو میلا کروں، مجھے حیا آتا ہے اپنے پیارے سونے رب سے کہ میں کسی کے کلر سکیم کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو میلا کروں، کسی کی بڑی گاڑی اور بڑی بلڈنگ کو دیکھ کے۔ بھائی طالب علم اور دین کا داعی اور دین کا عالم وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمین سے نظر کو اٹھائے تو سیدھی آسمان پہ جائے،
درمیان میں 100 منزلہ پلازا اس کو نظر ہی کوئی نہیں آتا، درمیان میں 200 منزلہ پلازا اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ جس کا یارانہ اور دوستانہ پیارے سونے رب سے ہو وہ دنیا کے 10-15 ایکڑ مالک لوگوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ابو منصور ان کے متعلق آتا، جس وقت وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئے ان سے کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک، خواب میں جس وقت ملے ما فعل اللہ بک، انہوں نے بڑا پیارا جملہ خواب 4 صدی کے یہ عالم دین اور حافظ حفاظ کو پڑھانے والے فرمانے لگے غفر اللہ لی بتعلیم الصبیان الفاتحہ، اللہ نے مجھے جو بچوں کو سورت فاتحہ پڑھاتا تھا مجھے صرف فاتحہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ نے معاف فرما دیا ہے، باقی پورا قرآن تو درجات کی بلندی کا سبب بنا ہے۔ آپ وہ لوگ ہو جس کا ایک کلمہ قبول ہو جائے اللہ سے قبولیت مانگا کرو، اور قبولیت عامہ بھی، اور اللہ سے بابرکت بننے کی توفیق مانگا کرو۔ ایک لفظ بھی برکت سے خالی نہ ہو، ایک حرکت بھی برکت سے خالی نہ ہو، ایک دن بھی برکت سے خالی نہ ہو، ایک جملہ بھی بولوں، ایک جملہ بھی لکھوں، ایک جملہ بھی جو کہوں، یا اللہ اسے قبولیت عامہ عطا فرما۔ پیارے رسول کی پیاری دعا کو اللہ قبولیت عامہ عطا فرما دے، پورے پاکستان پوری دنیا میں چل جاتی ہے۔ حسن المسلم کو اللہ قبولیت عامہ عطا فرما دے تو حضرت قحطانی جس وقت فوت ہوئے تو لوگوں کی زبانوں میں تھا کہ آج حسن المسلم والے فوت ہو گئے، حالانکہ ان کی 100-150 سے زائد کتابیں بڑی بڑی علمی کتابیں تھیں۔ تو اللہ سے قبولیت عامہ۔ اسی طرح ان سراخا کا ظالمن او مظلومن، اسی طرح دیگر اقوال بھی اس کے متعلق کافی سارے۔ اس کے بعد آگے ہم نے بڑھنا بنانا کیسے ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محاضرے کے اہم اور بنیادی نکات میں ایک علوم اسلامیہ کی اصولی تفہیم، آپ بچے اصول 6، اگرچہ میں اساتذہ کے درمیان میں یہ جملہ کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا، لیکن برکت ایک امانت اور دیانت کے تحت اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کو اصول 6 اور سیاستہ اس کے اندر پورا عبور اور مرور ہونا چاہیے، مرور ہو، اصول فقہ ہو، اصول عقیدہ ہو، اصول حدیث ہو، اصول گرامر ہو، اصول قرات ہو، اس طرح کے اصول تفسیر ہو۔ آپ جس اصول کو نظر دوڑائیں اصول کھل کے آپ کے سامنے آ جائے۔ علوم اسلامیہ کی اصولی تفہیم، اصولی قسم کی تفہیم، آپ کوئی لفظ دیکھیں، سبحان اللہ لفظ دیکھیں، الحمدللہ لفظ دیکھیں، اللہ اکبر لفظ دیکھیں، سبحان سے آپ دنیا جہان کے سارے فتنوں کو رد کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہو، الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے دنیا کی تمام چدراہٹ کو ختم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہو، اس لیے کہ اکبر تو وہ ہے، میں تو سادہ اصغر بھی نہیں ہوں۔ اور اسی طرح اعوذ باللہ پڑھیں تو دنیا جہان کے یا رسول اللہ مدد اللہ، اور اسی طرح یا علی مدد والے جتنے بھی لوگ ہیں۔ میرے سامنے ایک بحریہ یونیورسٹی کے HOD آئے، حضرت بات کرنا شروع ہوئے، میں نے کہا حضرت جو لوگ یا علی مدد پہ کھڑے ہیں آپ یقین کریں ان کو قرآن سمجھانا تو دور کی بات، اللہ نے اعوذ باللہ کا اتنا بڑا پھاٹک لگایا ہے کہ ان کو اللہ اعوذ باللہ کے اندر ہی داخل نہیں ہونے دیتا، قرآن کے اندر داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس آدمی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے، حاجت روا صرف مشکل کشا اللہ ہے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ، تو رسول کی مدد پہ کھڑا ہے، تو علی کی مدد پہ کھڑا ہے، تیرے لیے ابھی اعوذ باللہ ابھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بندہ اس طرح کا دلیل اور استدلال کا بندہ ہو، نقل اور عقل کا بندہ ہو، ماضی اور حاضر، روایت اور جدت کا بندہ ہو، روایتی بات کریں تب بھی، اور اسی طرح جدت والے بات کریں تب بھی، عقل والے بات کریں تب بھی، نقل والے بات کریں تب بھی، مشاہدات اور تجربات والے بات کریں تب بھی، اور اسی طرح دماغ کے فلسفے اور منطق والے بات کریں تب بھی، آپ کا بچہ ہمارا بچہ ہر اعتبار سے ان فطروں کا رد کرنے والا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ شرع کی سلفی، بدعی اور مغربی تفہیم یہ بہت ضروری۔ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث جو امام بخاری لے کے آئے ہیں، یہ حدیث جو اہل سنت سلف صالحین نے نقل کی ہے، انہوں نے تو قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح اور
صحیح سلفیت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث نقل کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل سنہ کا امام، اہل حدیث کا امام ایک حدیث کو نقل کرے اور فتنہ پرور انسان اسی سے فتنہ نکالے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جیسا کہ یہ مرزا انجینئر گامدی اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، بخاری کے الفاظ لے کر بدعی عقیدہ ثابت کرنے والے، بخاری کے الفاظ لے کر اور مغربی عقیدہ ثابت کرنے والے، یہ کتنی خطرناک بات ہے. سلفیوں نے قرآن و سنت کے لفظوں کے اوپر ڈیرا ڈالنا. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز، سماج کی اصولی تفہیم. ہمارے بچے قرآن و سنت کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے ہم یہی کر سکتے ہیں. اور میں نے ایک جگہ پہ بات کی، میں نے کہا علماء دنیا میں کوئی کام نہ کریں، صرف ایک کام اس کے اوپر دعویٰ کریں اور فخر کریں، اور علماء کا یہ کام بھی دنیا میں کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ 1500 سال 1450 سال پرانی امانت، شریعت کی شکل میں امانت، قرآن و سنت کی صورت میں امانت، 1500 سال کے بعد کے لوگ آج جو دعوے سے گنے کے اوپر، لفظ کے اوپر، تلفظ کے اوپر، لہجے کے اوپر، کیفیت کے اوپر بات کرتے ہیں، تو وہ صرف مدارس کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے کہ حضرت قل اعوذ برب الناس مالک الناس، اس کے اوپر گننا بھی ایک الف ہے، یا اس کے اوپر مد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل والذین یؤمنون بما انزل والذین یؤمنون بما انزل. مدات کی بھی حفاظت کرنے والے، مدات کے اوپر پہرا دینے والے یہ صرف علماء ہیں. یہ اگر کوئی کام نہ کریں لیکن صرف امانت قرآن و سنت کی شکل میں آگے والے معاشرے میں نقل کرتے رہیں، ان کو پھر بھی سلام اور سلوٹ ہے، ان کے لیے پھر بھی سلام قولا من رب الرحیم ہے، ان کے لیے پھر بھی سلام علی المرسلین ہے، ان کے لیے پھر بھی سلام علیکم طبتم ہے، اس کے لیے پھر بھی سلام ہی حتی مطلع الفجر ہے. ہاں اگر آپ سے معاشرہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ لوگ کم تنخواہوں میں، تھوڑے گزر بسر میں دین کے ساتھ ساتھ ہمیں سماج بھی سکھائیں، تو ایک عالم ربانی کو جہاں دین کا بندہ وہاں سماج کو بھی اس سے اچھا کوئی نہ سمجھ سکتا ہو. آپ کے سامنے کوئی بزنس مین آئے، بزنس کے شرعی اصول، سماوی اصول، عرضی اصول پوری لائنیں لگا دیں. کوئی آدمی بینک کی بات کرے، بینکر آدمی آپ سے سیکھے، اس لیے کہ کتاب البیوع یا اسی طرح بزنس یہ سارا ہم پڑھتے ہیں، کتاب الامارہ ہم پڑھتے ہیں. ہمارے سے اچھی سیاست کوئی نہ کر سکتا ہو، ہمارے سے اچھی معیشت، ہمارے سے اچھی معاشرت. ایک ایک جملے میں ان لوگوں کو سمجھانے کی اہلیت، صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. کیا سیاست شریعہ اور سیاست غربیہ مغربی ایک لفظ میں فرق ہے. وہ اہلیت کی بجائے اکثریت پہ کھڑے ہیں اور ہم اہلیت پہ کھڑے ہیں. الہاد ایک جملے میں مغرب اور اسلام کو پہچانا جا سکتا ہے. یہ ظالم دنیا کائنات کی ساری خیر کی نسبت الانسان کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دینی مدارس کے لوگ دنیا کائنات کی تمام خیر بھلائی اس کی نسبت الرحمن کرنا چاہتے ہیں. ہاں بلب بنایا کوئی بات نہیں، پنکھا بنایا کوئی بات نہیں، یہ باقی جدید ٹیکنالوجی بنائی ہے تو کوئی بات، یہ تو بچوں کا کھیل ہے. کوئی بدلوں والا کام کیا تو وہ دکھا. پورے تعمیر کرنا کوئی بڑی بات ہے، بندے تعمیر کرنا بڑی بات ہے، بندے تصنیف کرنا بڑی بات ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء بندے بھی تعمیر کرتے ہیں اور معاشرے بھی تعمیر کرتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ لوگ آپ سے چاہتے ہیں کہ سماج سیکھو، عدالت، ریاست، سیاست، معیشت، معاشرہ سیکھو، تو اس سے نہ بلد نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں ایک اور بات، دھوکہ دجل نہیں کھانا. قرآن و سنت کا پڑھنے والا ایک عالم ربانی 8-10 سال پڑھنے کے بعد جب سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اس طرح نکل جاتا ہے کہ مدارس کو چھوڑ دیتا ہے، مراکز، مساجد کو چھوڑ دیتا ہے، اساتذہ کو تکلیف ہوتی، دکھ ہوتا ہے، اداروں کو تکلیف ہوتی. اس بچے کے اوپر ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی لیکن یہ بچہ باہر نکل گیا. سلفی تفہیم میں آگے، مغربی تفہیم میں یہ کیسے آگے چیزیں سمجھ آئے گی. تھوڑا سا اسی طرح کر کے میرا خیال ہے 1 بجے نماز میں. اچھا
یہ چند چیزیں تھوڑی سی کر کے انشاءاللہ آگے صرف مرور کرا دیں گے، باقی تفصیل میں انشاءاللہ یہ چیزیں دے دیں گے انشاءاللہ آپ احباب کو، تاکہ اس کو مطالعے میں لائیں۔ دیکھیں ایک لیکچر نہیں ہوتا، اس کے اوپر پوری پراپر محنت ہوتی۔ تو میں نے بھی کہا کہ تمام اساتذہ طلبہ اس سے صرف وقت ضائع نہ ہم کریں، کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو وقت ضائع ہونے کا سبب بنے۔ یہ چار چیزیں جو آگے آ رہی، الفاظ شرع کی سلفی بدعی اور مغربی تفہیم میں الفاظ شرع اہل الحدیث، عقل پرست، صوفیہ اور فقہی مکاتب فکر۔ اب ہمارا فرق کیا؟ اہل الحدیث کیا ہے؟ اہل الحدیث نقل کے بندے ہیں، قرآن و سنت کے بندے ہیں، قرآن و سنت۔ اور ساتھ ایک مکتبہ فکر یہ آیا، اس نے کہا کہ اصل اللہ ہے، اصل رسول نہیں ہے، پرویز اس نے رسول کو نکال دیا۔ تھوڑی لفظ میں تفہیم کرا رہا ہوں، اصل اللہ ہے، رسول کوئی نہیں۔ ہم نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد اطیع الرسول سے مراد حکمران ہے، اطیع الرسول سے مراد مرکز ملت ہے۔ آپ اندازہ کریں کس طرح دین سے رسول کو نکال گیا۔ اور ایک اور آیا، اس نے کہا کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے علماء واسطہ بنتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، علماء سے سیکھو، لیکن انہیں کہا کہ علماء واسطہ اس طرح بنیں گے کہ ان کی اصل فکر انہی کی فکر کے ساتھ جڑنا ہے۔ آپ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی بن جاؤ، اصل نقل بن گیا اور نقل اصل بن گیا، علماء کے ساتھ جڑ گئے۔ لیکن اہل الحدیث کیا ہے؟ اصل نقل ہے، قرآن و سنت ہے، عقل معامل ہے، مقابل نہیں ہے، مترادف بھی نہیں ہے۔ عقل مقابل آئے گی تب بھی ہم پھینکیں گے، مترادف آئے گی تب بھی ہم پھینکیں گے۔ عقل صرف تفہیم میں، اور تفہیم بھی کون سی؟ سلفی منہج کے مطابق۔ پھر اسی طرح علماء، ہم نے کہا علماء مشائخ، ان کے اقوال کو دیکھا جائے گا، قرآن و سنت کے موافق ہیں قبول، مخالف ہیں مردود۔ بڑا سادہ سمپل فرق۔ اور قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ اہل الحدیث کرتے کیا ہیں؟ الفاظ شرع کو بھی لیتے ہیں، معنی شرع کو بھی لیتے ہیں، مقصود شرع کو بھی لیتے ہیں۔ قرآن و سنت کے صرف لفظوں کے ظاہر کو لینا وہ بھی نہیں، صرف باطن کو لینا وہ بھی نہیں، الفاظ کے ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، مقصود شرع۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عقل پرستوں میں پھر دو بنیادی فرق ہے۔ قدیم عقل پرست کون ہے؟ فلسفہ یونان والے، ان کو بھی سمجھنا ہے۔ اور جدید عقل پرست کون ہے؟ سائنسدان۔ اس وقت یہ بیچارے عقل کے نہیں ہیں، یہ صرف آنکھوں کے مشاہدات اور تجربات کے بندے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر صوفیاء جو کشف و وجدان کی شکل میں آگے، اپنے خوابوں کی شکل میں مکتبہ فکر بنانے والے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بھی ہمارے اہل علم نے پورا رد کیا ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ استدلال، لفظ دلیل کے بندے بھی بنو، استدلال کے بندے بھی بنو، نقل کے بندے بھی بنو، عقل کے بندے بھی بنو۔ عقل سے مراد عقلی لوجک، توحید، تدبر، تفکر، تعقل، تدبر، تفکر، تعقل شرعی اصولوں کی بنیاد پہ ہوگا تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ تدبر، تفکر اور تعقل غیر شرعی اصولوں کی بنیاد پہ ہوگا تو انہو فکارا وقدارا فقتلا کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ ایسے تفکر پہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہو، قتل ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے جو تفکر کرتا ہے دین کو بگاڑنے کے لیے، جو تدبر کرتا ہے فتنے ابھارنے کے لیے۔ یہ مرزا جیلمی، اس سے آگاہی اب بہت کم سے کم علماء کو آگاہی بہت ضروری ہے کہ اس کے فتنوں کو پہچانے۔ بہت بڑا فتنہ جو چلتا جا رہا، استدلال بالمنقول، استدلال بالمعقول، اور استدلال بالقواعد العامہ، اور استدلال بالمقاصد الشرعیہ، یہ تمام چیزیں سیکھنا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ باقی یہ الفاظ تھوڑا سا مرور کر دیں، میں چھوٹا چھوٹا لفظوں کا اشارہ کرتا جاؤں گا۔ یہ چاروں چیزیں،
अब चारों चीजों से मतलब क्या है? एक है नहवुद दलाला, नहवुल इराब भी बच्चे सीखे, और दूसरा है नहवुद दलाला भी सीखे, और तीसरा है नहवुल उसलूब भी सीखे। हमारे बच्चे नहवुल इराब पे तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन नहवुद दलाला पे उस तरह मेहनत नहीं करते, नहवुल उसलूब के ऊपर उस तरह मेहनत नहीं करते। और अल्लाह के फजल करम से मैंने यहाँ मालूम किया कि ये तीनों चीजें यहाँ लेके चल रहे हैं। मसलन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, तरकीब बड़ी आसान है। युमिनूना फेल फाइल, बाजार अल गैब मजरूर जार मजरूर मिलके मुतल्लिक है, और मुतल्लिक कौन सा है ये बहस बात। लेकिन यहां देखना युमिनूना मुजारे है, मुजारे दवाम है, इस्तमरार है, बा है बा इल्साक का, इत्तिसाल का, और अलिफ लाम इस्तगराकी है, गैप फिर मस्तर है, और फिर जुमला फेलिया है। इस चीज को मुआशरे में कैसे फर्क पड़ता है, इस चीज को मुआशरे के एतबार से भी हल करेंगे। आप यकीन करें, इस एक लफ्ज से पूरी दुनिया का फितना लोगों ने चलाया। क्यों? इसलिए कि पूरा दीन गैबियात पे खड़ा है, और दुनिया कायनात के सारे फितने मुशाहदात, मौजूदात और महसूसात पे खड़े हैं। अल्लाह का इनकार सिर्फ इसी लफ्ज से क्या है कि जो दिखता है वही बिकता है, जो महसूस नहीं है वो मालूम और मौजूद नहीं है, जो मालूम है वो ही मौजूद है। अब अल्लाह इस उसूल के तहत कोई आदमी अल्लाह को दिखा सकता है, कब्र के फितने को दिखा सकता है, किसी ने फरिश्तों को देखा है, किसी ने आखिरत को देखा है। आपका अरकान ईमान का सारा फलसफा गैबियात पे खड़ा है। तो ये मेरी मुराद थोड़ा सा इशारा करके युमिनूना बिल गैब, इसी तरह तमाम कुरान मजीद का एक पारा हल कर लिया जाए या पाव हल कर लिया जाए, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल हो जाता है। अल्फाज के साथ साथ इसके मानी और दीगर चीज़ें भी सीखनी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान और सुन्नत की सही तफहीम, तदब्बुर, तफक्कुर भी अता फरमाए, और इल्म के जो 4 दर्जे हैं 5, अल्फाज को भी सीखें, मानी को भी सीखें, उसके अल्फाज के तसव्वुरात, इस्तिलाहात के तसव्वुरात को भी सीखें, इस्तिलाहात के तसव्वुरात के साथ उस फिक्र इल्म, किताब जिस इल्म को सिखा रही है, किताब आती है, किताब का इल्म भी आए, और इसके साथ साथ उसका इंतिबाक और इत्तलाक भी आए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत का सही फ़हम भी अता फरमाए और इसका इंतिबाक और इत्तलाक भी अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सिर्फ आगे वाली एक दफ़ा चला दूँगा। ये शख्सी और ख़ानदानी किरदार के एतबार से ये चीज़ें देख पीछे करना, एक दफ़ा शख्सी और ख़ानदानी एतबार से ये सारी चीज़ें चेक करनी कि बच्चे को क्या होना चाहिए। आगे ख़ानदानी एतबार से कितने ख़ानदानों ने काम किया। एक बच्चा मुत्तकी और मोहसिन और मुजाहिद भी हो, मुखलिस भी हो, बासलाहियत भी हो, मेहनती भी हो, और अपनी फील्ड के साथ अमीन भी हो। बच्चा बासलाहियत ना हो, मेहनत करता रहे, अल्लाह रहमत फरमा देता है। मुत्तकी हो, सलाहियत भी अल्लाह अता कर देता है। आगे देखें, ख़ानदानी एतबार से अल्लाह के फजल व करम से देहलवी, लखवी, रोपड़ी, गदनवी, मजनी, कसूरी और भुटवी खानदान, अल्लाह इस इलाके से भी एक ऐसा ख़ानदान पैदा कर दे कि जो पूरे बुरे वाला को, आरफ वाला को, और इसी तरह इस रिवीजन सिला को अल्लाह कुरान और सुन्नत के नूर से मुनव्वर फरमा दे। आगे देखें, तलीमी और इदारा जाती एतबार से इदारा कैसे होना चाहिए ये हमने लिखा। आगे देखिए, फिर तलीमी और इदारा जाती एतबार से इदारों को जो रूल उसूल से बच्चों को आगे जैसे चलाना है, बच्चे के सामने वो इन चीज़ों को सामने रखना है। फिर इदारे की तश्कील में कई इदारे सिर्फ कुरान और सुन्नत पे हैं, और कई इदारे हुनर भी सिखा रहे हैं। हुनर पे बच्चा ज़्यादा लग जाता है, इल्म से भाग जाता है। और बसा औकात ये है लाइफ स्किल पे बच्चा ज़्यादा लग जाता है, कुरान और सुन्नत से भाग जाता है। दोनों चीज़ें, कुरान और सुन्नत भी हो, साथ साथ ऐसे लाइफ स्किल भी हो। लाइफ स्किल भी सिर्फ तलीम से मुतल्लिका, ये नहीं है कि एक आलिम इलेक्ट्रॉनिक सीखता रहे और एडिटिंग सीखता रहे, कैमरा मेकिंग सीखता रहे। फिर उसके बाद बड़े सगीर पाको हिंद में जो दीनी इदारे हैं उनकी 3 शक्लें हैं, वो भी साथ हैं। कामयाब इदारे की 3 बुनियादी सूरतें हैं।
وہ کامیاب ادارہ ہے، وہ کامیاب استاد ہے جو باصلاحیت محنتی مخلص قرآن و سنت کے افراد پیدا کرے۔ وہ ادارہ کامیاب ہے جو اچھا فکر قرآن و سنت پر مبنی لٹریچر پیش کرے۔ تیسرا، ایک مرکز سراج سے 20 مرکز سراج نکلیں، اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ آپ افراد بھی پیدا کریں، لٹریچر بھی، اور ساتھ ساتھ اداروں کا قیام بھی، اور جہاں ادارے کھلیں اس کو اپریشیٹ بھی کریں اپنے بچوں کو۔ احیاء اسلام، فلاح امت اور مثالی سماجی ادارے کا قیام۔ جی آگے۔ اس کے ساتھ ساتھ اداروں کا کام کے ساتھ ساتھ تحریک تنظیمیں ہیں، ان کے بھی کام کچھ سماج کے حوالے سے بتائے تھے۔ انشاءاللہ الحکمہ کی ڈاکومنٹری اگر وقت ہوگا تو ہم انشاءاللہ ادھر تھوڑا بیٹھ جائیں گے، طلباء کو نماز کے بعد ڈاکومنٹری تھوڑی سی اگر دیکھ لیں 5 سے 7 میں تو اللہ کی رحمت ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔